ویورز، آج سب سے پہلے تو ایک اپیل ہے، گزارش ہے کہ دعوت اسلامی ایک فلاحی ادارہ ہے اور جس کی خدمات سے ہم سب واقف ہیں، اور میں ذاتی طور پہ اس ادارے کا میں بہت بڑا ایڈمائرر ہوں۔ انہوں نے 2005 کے زلزلے میں جو کام کیا ہے، وہ اس کے بعد تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے پاکستان میں خون کی جو ریکارڈ بوتلیں فراہم کی، وہ میں نے بھی اپیل بیسیکلی کی تھی، جس کے نتیجے میں 35,000 سے زائد ان کے جو ممبرز ہیں یا ان کے ہم خیال ہیں، اور وہ بوتلیں فراہم کی۔ چونکہ میں یہ جو سندس فاؤنڈیشن ہے، یہ منو بھائی کا میرے پہ قرض ہے ایک۔ وہ منو بھائی نے اپنی زندگی میں بہت کام سندس فاؤنڈیشن کے لیے کیا، اور ان کی وفات کے بعد جو تھوڑا بہت میں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سلسلے میں ریکویسٹ کی تھی، اور ان دنوں یہ کورونا کی وجہ سے بہت برے حالات تھے، تو ان کے ماشاءاللہ کارکنان نے آؤٹ آف دا وے جا کے، اور پھر کوئی تقریباً 25-26 لاکھ خاندانوں تک کیش اور راشن، تو اور یہ صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی ان کی خدمات بہت ہی قابل قدر ہیں۔ تو اب ان کا ہے ایک فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن FGR، تو اس میں پاکستان کو تھیلیسیمیا سے محفوظ ملک بنانے کے لیے آگئی مہم چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مفت ٹیسٹ کی جانب بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو ان کا جہاں جہاں ممکن ہو آپ ساتھ دیں، اور ان کی ویب سائٹ پر خود کو مفت ٹیسٹ کے لیے رجسٹر کروائیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ شادی سے پہلے یہ جو ایک خاص ٹیسٹ ہے، اگر کروا لیا جائے تو اس چھوٹی سی کاوش سے تھیلیسیمیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہماری نسلیں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ بیکاز انفارچونیٹلی اگر دولہا دلہن دونوں انفارچونیٹلی اگر تھیلیسیمیا کے مریض ہوں، تو ان سے ان کی شادی کے نتیجے میں بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں، جو بہت ہی دردناک اور بہت ہی تکلیف دہ ایک صورتحال ہے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے لائل پور ادھر لاہور میں گجرانوالہ میں سندس فاؤنڈیشن کا میں چونکہ فریکوینٹلی وزٹ کرتا رہتا ہوں، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ان کی ویب سائٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گی، اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو اللہ پاک آپ پہ کرم کرے، آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال جو ہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، جس کے اتحادیوں نے بھی، اس کے اپنے لوگوں نے بھی، کہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پنجاب میں جہانگیر ترین کو سینٹ الیکشن کمیشن کا سربراہ بنا دیا جائے۔ یہی سوال اتفاق سے آج رپورٹ کارڈ میں پلینا نے بھی پوچھا، تو میں نے کہا کہ اچھا، ان کا سوال یہ تھا کہ یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جہانگیر ترین PTI کا بہت بڑا اثاثہ، لائبلٹی ہرگز نہیں ہے۔ یہ چونکہ بہت سارے ہمارے یہاں لوگ بیچارے جانتے نہیں کہ پاکستان میں کاروبار ہوتا کیسے۔ میں نے رپورٹ کارڈ میں یہ مثال دی کہ اگر ہم سب لوگ امپورٹ کر رہے ہوں کوئی ایسی شے جس پہ ڈیوٹی 50% ہے، 100% ہے، یا جتنی بھی ہے، اور ہم سارے انڈر انوائس کر رہے ہوں اور الینا نہ کرنا چاہے، تو وہ کیا کاروبار میں
کامیاب ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو بھاؤ برباد ہو جائے گا، یا اس کو چھوڑنا پڑے گا یا کرنا پڑے گا. اور اس کو کہتے ہیں زمینی حقائق. یہ جو ہم ہر جگہ بنتے ہیں نا، بغیر پروں کے فرشتے بننے کی کوشش کرتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں. ہر دنیا کی کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور یہ محاورہ میں نے نہیں بنایا کہ ڈو ایٹ روم ایز دا رومنس ڈو. یا تو آپ انٹائر سسٹم کو ٹھیک کر لو، ادروائز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پاکستانی کاروبار کی کچھ ریالٹیز ہیں جن سے صرف وہ بندہ واقفیت رکھتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی کاروبار کیا ہو. سو جہانگیر ترین از اے بریلینٹ مین، بہت مخلص کمیٹیڈ آدمی ہیں، اور وہ کسی طرح بھی کسی ایسٹ سے کم نہیں ہیں. اور اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو آنے والے دن اس کا فیصلہ کر دیں گے کہ کس کو نقصان ہوا، کس کو فائدہ ہوا. سو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اٹس ہائی ٹائم لیٹ دے بھی. چلو کوئی تانا دے گا نا یو ٹرن، کیا یو ٹرن، پہلے 50 لیے، یہ ڈھنگ کا یو ٹرن ہوگا بھائی. تو یہ محمد عادل گجر پورہ سے ہیں، گجر پورہ میرا خیال لاہور میں ہی ہے، آئی ڈونٹ نو. تو عادل صاحب میری تو یہ ذاتی اوپینین ہے، باقی پارٹی جانے اور اس کا کام.